وہ لوگ جو اس رسول کے پیچھے پیچھے چلیں گے جو قرآن، یہ بریکٹ لگایا انہوں نے، قرآن ملنے سے پہلے امی یا ان پڑھ تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہ ہم ہسٹری سے کچھ لیں گے اور نہ کسی حدیث سے کچھ لیں گے، اس نام سے تو بغض ہے، اور صرف ہسٹری کچھ ہوگی، وہ سب غلط ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے نزدیک۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157، 157 سے آج کا درس شروع ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ 70 لوگ گئے طور پہاڑ پر، اور وہ لوگ تھے جن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ وہاں ایک کڑک کے ساتھ میں زبردست زلزلے کے دہشت سے بے ہوش ہو گئے، بالکل مردہ کی طرف۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا پر انہیں اٹھایا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ یہ تو میرے لیے اور بھی زیادہ سخت آزمائش ہو گئی ہے رب، کہ یہ آئے تھے، لوگ کہیں گے واپس کہ جو چیک کرنے گئے انہیں کو مار دیا۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ تشریح ہے۔ اور کہا یہ کچھ بیوقوف لوگ تھے، ان کی وجہ سے آپ انہیں ہلاکت میں مت ڈالیے اور انہیں معاف کر دیجئے۔ تو فرمایا کہ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، جس کے لیے میں چاہوں گا اسے عذاب ہوگا، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ اصل میں ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ ساکتبوها للذین یتقون ویؤتون الزکوٰۃ، میں نے اپنی رحمت بطور خاص تو لیکن ان لوگوں کے لیے لکھ رکھی ہے، تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ اسی سلسلے میں آگے یہ بات ہے درمیان میں اس آیت کی، کہ وہاں پر سیرت بیان کرنی شروع کی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے میری رحمت خاص ہے۔ اس وقت تو انہیں معاف کر دیا، رحمت سب کے لیے ہے، اس رحمت ہی کی وجہ سے معاف کر دیا۔ ہر نبی کے سامنے جو تذکرہ ہوتا رہا ہے اور ہر رسول نے اپنی امت کے سامنے کیا ہے، تو یہ وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا اور آپ کا تھا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے خاص میں نے اپنی رحمت کر دی ہے، جو اس رسول پر ایمان لائیں گے جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے اور امی ہے، جسے وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو معروف کا، بھلائی کا، ایسی بھلائیاں جسے ہر ایک تسلیم کر لے کہ ہاں یہی صحیح ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ وینہاہم عن المنکر، اور ان چیزوں سے روکتا ہے جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں یا جو بہت واضح ہیں کہ ان سے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ حصہ گزرا تھا پہلے، اس کے بعد کچھ پارٹس اور آئیں گے اس آیت کے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں دوبارہ لوں گا اس میں آگے جو آیا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان پہ سے ان کے بوجھ اتار دے گا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، بیڑیوں میں، انہیں کھول دے گا۔ میں نے اسے ختم کیا تھا اس پر کہ اس حصے کو بھی پھر سے دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن قیدوں سے قرآن نے بتایا کہ وہ نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اس سے آزاد کر دیں گے، اس غلامی کو لوگوں نے دوبارہ قبول کر لیا اور وہ بیڑیاں دوبارہ پہن لیں جن بندھنوں سے انہوں نے آزاد کیا تھا۔
ابھی آئے گا وہ حصہ آگے، اس میں آیت یہی تھی، لیکن اس میں ایک لفظ اور تشریح طلب ہے۔ یہ جو آیا امی، امی لفظ ام سے ہے، ماں یا بنیاد یا کسی چیز کا مادہ، اور لفظ امی جو ہے اس کے کئی طرح کے معنی ڈکشنری اہل لغت نے استعمال کیے ہیں، کئی طرح کے معنی بتائے ہیں۔ امی وہ ہے جو اس صفت پر ہو، جیسے ماں سے پیدا ہوا بچہ تو وہ ان پڑھ کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو پڑھا لکھا نہ ہو، اور امی وہ جس کا کعبے سے کوئی تعلق ہو، اس لیے کہ وہ ام القریٰ پر پوری زمین کی ایک مرکزی حیثیت، بنیاد ہے اور جڑ ہے، اسے بھی امی کہیں گے۔ اب اس پہ اختلاف یہ ہوا کہ ایک مائنورٹی ہے، وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں، اور جو چلی آ رہی ہے تفسیر معصور، پہلے سے جو چلی آ رہی ہے اس سے ہم کوئی اختلاف نہیں کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں غور و فکر کرنے کا حق ہے، اور جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں ایسی مشہور کہ جو غلط ہیں اور ان کے وہ اپنے ثبوت دیتے ہیں کیوں غلط ہیں، انہیں ہم صحیح کر لیں گے اور اصلاح کر لیں گے، اسے کہتے ہیں تفسیر معصور۔ وہ جو پہلے سے جو چلا آ رہا ہے اس سے نہ ہٹنا، تھوڑا سا اس کی اور تشریح کر دی، اور اس کو یہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے نام رکھا ہے تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے کر لی، اس سے الگ ہٹ کر جو اسلاف سے چلا آ رہا تھا۔ بہرحال وہ موضوع تو الگ ہے۔ امی لفظ کے اوپر وہ لوگ جو غور و فکر کرنے کے قائل ہیں اور بہت قیمتی بہت سی چیزیں انہوں نے غور و فکر کے نتیجے میں دی ہیں، ان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نہیں تھے، یہ توہین ہے ان کی کہنا۔ وہ پڑھے لکھے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے، اس کی وہ ثبوت دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں، اس قرآن سے ہی ثابت ہے۔ تو یہ امی کے لفظ کے اوپر جو اختلاف ہے، بڑی اکثریت تو یہ کہتی ہے کہ امی قرآن میں جب ان کو کہا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، نہ پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مکے کے تھے یہ مطلب ہے، یا اور دوسرے بھی مطلب ہیں، لیکن وہ پڑھے لکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دو کو لے لیا ہے، ان کی تفسیر سے ہی اٹھایا ہے، نام نہیں لے رہا، اس گروپ میں سے یا اس گروہ میں سے جو یہ مانتا ہے، اس میں سے یہ پہلے ہیں، بغیر نام لیے میں کہہ رہا ہوں، پہلے اور دوسرے کہوں گا میں۔ اور وہ لوگ جو اس رسول کے پیچھے پیچھے چلیں گے جو قرآن، یہ بریکٹ لگایا انہوں نے، قرآن ملنے سے پہلے امی یا ان پڑھ تھا، ترجمہ انہوں نے ان پڑھ ہی رکھا ہے، امی ہی رکھا ہے، امی کا ترجمہ ان پڑھ ہی میں یہاں پر لیا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن ملنے سے پہلے ان پڑھ تھے، تو یہ بریکٹ کیوں لگا دیا یہاں پر النبی الامی میں، اس کی وجہ بتاتے ہیں وہ، اور دوسرے وہ وجہ پھر میں آگے چل کے لوں گا، جو وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں خود قرآن میں ہے کہ قرآن ملنے سے پہلے وہ ان پڑھ تھے، لیکن اس قرآن کے ملنے کے بعد وہ پڑھے لکھے تھے۔ یہ وہ دوسری ایک تفسیر سے لیا ہے میں نے دو لوگوں کی جو آپ سے کہا کہ مثالیں رکھ رہا ہوں، دو مفسرین کے، ان کے الذین یتبعون الرسول النبی الامی کے ترجمہ ان کا ہے، وہ لوگ، میں نے انہی کی تفسیر سے لیا ہے، وہ لوگ ہمارے مکی نبی، یعنی امی کا ترجمہ انہوں نے کیا مکی، مکہ کے رہنے والے، ہمارے مکی نبی رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کی دلیل جو یہ حضرات دیتے ہیں وہ یہ آیت ہے، سورہ نمبر 29 آیت 48، سورہ العنکبوت کی آیت 48، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اس سے پہلے تو تم نہ تو کسی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، نہ اپنے رائٹ ہینڈ سے کچھ لکھتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، اور ایسا ہوتا تو پھر ضرور یہ جھٹلانے والے جو ہیں یہ شک کرتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ اس کلام سے پہلے تم کچھ نہیں لکھ پڑھ سکتے تھے، تو اس کا مطلب اس کے بعد لکھ پڑھ سکتے تھے، قرآن یہ صاف صاف کہہ رہا ہے۔ ایک تو یہ ان کی دلیل، اس میں یہ میں ان کے یہاں کا ترجمہ میں بریکٹس کے ان کے دے رہا ہوں جو انہوں نے بریکٹ لگائے ہیں، اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ انہوں نے وما کنت تتلو من قبلہ، اس سے قبل، تو اس کا مطلب اس قرآن سے پہلے،
اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نہ تم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اسے لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا کہ تم، یہ پھر بریکٹ ہے کہ تم قرآن نازل ہونے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے، ظاہر ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے، تو ان باطل قرار دینے والوں کو شک ہو سکتا تھا کس بات کا؟ وہ پھر بریکٹ میں کہ تم نے اسے گڑھ لیا ہے۔ ذرا سوچو کہ تم میں سے ایک آدمی تعلیم حاصل کیے بغیر ایک ایسی کتاب پیش کر دیتا ہے جس کی مثال تم پیش نہیں کر سکتے۔ تو پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے، اگر پہلے سے ہوتے تو لوگ یہ شک کر سکتے تھے، لیکن بات کو وہ پڑھے لکھے تھے۔ جب یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ اس سے پہلے تم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اس کا مطلب بات کو جانتے تھے۔ یہ دوسرے ہیں اسی آیت کے مفسر نمبر 2، اسی آیت کی جو تشریح کے لکھ رہے ہیں وہ جو کچھ بھی ان کے بریکٹ ہیں اسی کے ساتھ میں نے ترجمہ دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی تم نہ کوئی کتاب تلاوت کرتے تھے اور نہ اپنے رائٹ ہینڈ سے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ضرور باطل پرست شک کرتے۔ تو یہ دونوں، وہاں تشریح زیادہ ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، یہ دونوں حضرات کا۔ لیکن یہ جو پہلے ہیں، اتنی بات ضرور ہے کہ نمبر 1 جو ہے ان میں، وہ اسے انہیں امی کا مطلب ہی انہوں نے یہ یہاں پر یہی لیا ہے ان پڑھ، لیکن ان پڑھ کتاب ملنے سے پہلے۔ اور یہ دوسرے جو ہیں انہوں نے مکی لیا ہے ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ ایک تو یہ دلیل ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر کی دلیل ہے، یہ سب پھر اس کے بعد جھوٹی باتیں گڑھ لی گئی ہیں ان کے بارے میں، اور یہ ان کی توہین ہے یہ کہنا کہ وہ نہیں لکھ پڑھ سکتے تھے۔ ایک یہ آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 25:5، وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ کہتے ہیں مخالفین کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، سٹوریز ہیں، جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر اسے صبح شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، املا کرایا جاتا ہے۔ اسے یاد رکھیے گا، اردو میں جو لوگ املا یا ڈکٹیشن انگلش میں، اس میں آیا تملا لفظ، اس کا املے سے ہے۔ املا کا مطلب یہ نہیں ہے دوسرا لکھے ضرور، ایک پڑھ کر سنا رہا ہو، لکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جو عربی کا لفظ املا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کے لوگوں کے افسانے ہیں، ایک تتباہا جس کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر اسے صبح شام پڑھ کر وہی پھر پہلے سے لکھوا رکھا ہے، اور پھر وہی ان کو سنا دیا جاتا ہے، اس سے پہلے کہیں نکلنے سے پہلے یا اس کے پارٹ سنا دیے جاتے ہیں جو یہ باہر کہتے ہیں آ کے۔ اکتتبہ کا ترجمہ سمجھ لیجئے پہلے، اکتتبہ آیا نا اس میں، اس کا ٹرانسلیشن ہے، اس کے 2 میننگ ہیں، گڑھ کر لکھنا یا دوسرے سے لکھوا لینا، یہ دونوں میننگ اس ورڈ کے ہیں۔ اب یہ جو پہلے مفسر ہیں نمبر 1، ان کا ٹرانسلیشن، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، بریکٹ لگایا انہوں نے، جنہیں لوگ آ کر اس سے بیان کرتے ہیں، اور یہ انہیں لکھ لکھا لیتا ہے، دونوں باتیں کر دی انہوں نے، لکھ لکھا لیتا ہے، مطلب یہ کہ یہ تسلیم کیا انہوں نے کہ اکتتبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ دوسروں سے لکھوا لیتا ہے، لیکن لکھ بھی انہوں نے ساتھ میں شامل کیا کہ خود لکھنا جانتا ہے، چونکہ انہیں کہنا تھا، لکھ لکھا لیتا ہے۔ اور وہی چیزیں صبح شام اس کے یہاں کاتبوں کو لکھوائی جاتی ہیں، وہ لکھا ہوا تھا، اب کاتب لکھ رہے ہیں، وہ جو کاتب تھے پھر وہی چیزیں لکھوائی جاتی ہیں، ان کے پاس ہوتی ہے، یہ اسی میں سے لکھواتے ہیں، جو وہی جیسے کہتے ہیں کہ وہی آ رہی ہے اور میں لکھوا رہا ہوں۔ یہ ان کا یہ کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں، تبھی تو لگاتے ہیں جب وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جو وہیں کے رہنے والے ہیں مکے ہی کے، وہ تو یہ باتیں تبھی کہیں گے کوئی لکھا پڑھا ہے کہ انہوں نے لکھ رکھا ہے، اسی سے پھر آگے لکھواتے ہیں، اور ادھر ادھر سے سن کر یا کسی نے ان کو سمجھایا ہے یا بتایا ہے یا کرایا، وہ انہوں نے لکھ رکھا ہے۔ تو جب لکھنا پڑھنا جانتے تھے تبھی تو وہ اس کے بعد تبھی تو انہوں نے لکھا اور دوسروں کو پھر املا کراتے تھے، یعنی بولتے تھے، تو پڑھنا بھی آتا تھا۔ یہ ہے قرآن کی آیت، اور یہ دوسرے مفسر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کے افسانے یہاں تک ٹھیک ہے، جن کو اس شخص نے دل سے گڑھ کر خود لکھ لیا ہے۔ اب اس میں وہ اس حصے کو گول کر گئے کہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھوا لیا ہے دوسروں سے، تو انہوں نے اس کو تو ختم کر دیا، ایک ہی لے لیا کہ جس کو اس شخص نے گڑھ کر خود لکھ لیا ہے، اور یہ اس کی نگرانی میں صبح شام یعنی روزانہ
املا کرایا جاتا ہے روزانہ اور لگاتار. اور یہ ان کی ہیڈنگ ہے، یہ جو میں نے بریکٹ میں کر دیا ہے اس کی ہیڈنگ تھی یہ کہ قرآن کے متعدد ویریس نسخے کاپیز نسخے امام سے روزانہ آپ کی نگرانی میں نقل ہوتے تھے. یہ انہوں نے کنکلوژن نکالا ہے اور یہ ہیڈنگ بھی ایک بنائی ہے. یہ جو دوسرے، اب ذرا سا پہلے تو ایسے ہی دیکھیے کہ یہ کتنی بوگت اور بے ڈھب سی بات ہے کہ روزانہ یعنی قرآن بہت سے لکھے چلے جا رہے ہیں روز. یہ اپنے آپ میں بے ڈھب ہے کہ دنیا میں لکھے ہوئے قرآن کی اس دور کے اس وقت کے ایک ڈھیر ہوتا کہ روزانہ جو ہے وہ بہت سے نسخے بہت سی کاپیز جو ماسٹر کاپی تھی اس سے آپ کی نگرانی میں روز کاپی کیے جاتے تھے ڈھیروں. اب یہ صرف ذہنی گھوڑے دوڑاتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نہ ہم ہسٹری سے کچھ لیں گے اور نہ کسی حدیث سے کچھ لیں گے. اس نام سے تو بغض ہے اور صرف ہسٹری کچھ ہوگی وہ سب غلط ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے نزدیک. دیکھیے یہ بات پھر میں دوبارہ اسے کہہ دوں کہ یہ اس میں انہوں نے ایک اس لفظ کا مطلب ایک ہٹا دیا. اس کا مطلب خود لکھ لینا بھی ہے ایک تتبع اور دوسرے سے لکھوا لینا بھی ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ پڑھے لکھے تھے انہوں نے خالی اتنا کر لیا کہ مخالفین کہتے ہیں اس نے گڑھ کر لکھ لیا ہے. ابھی دوسروں سے لکھوا لیا ہے تو بے پڑھے لکھے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ اس کے اندر گڑبڑ کہ ایک ترجمہ چھوڑا انہوں نے. اس سے اوپر والے جو ہیں واپس جسے آپ دیکھ چکے ہیں مفسر نمبر 1 جنہیں میں نے کہا کہ یہ انہیں لکھا لیتا ہے. دونوں چیزیں انہوں نے ایک میں ہی کر دی. یعنی یہ بھی اس کا ترجمہ ممکن ہے کہ وہ انہیں لکھ لیتا ہے اور یہ بھی ترجمہ ممکن ہے انہیں لکھوا لیتا ہے. مخالفین یہ کہتے ہیں یعنی آپ نہیں لکھ لیتے. مخالفین یہ کہتے ہیں انہیں لکھ لیتا ہے تب تو پڑھے لکھے ہیں. مخالفین یہ کہتے ہیں انہیں لکھوا لیتا ہے. اگر یہ ترجمہ ہوگا تو پڑھے لکھے خود نہیں ہیں. تو پھر ان آیتوں سے تو نہیں ہوتا ثابت. یہ تو ان کے یہ ترجمہ لینے کی بات ہے کہ ترجمہ لے لیتے ہیں. جب یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے ثابت ہم کر رہے ہیں تو قرآن سے ثابت تو وہ اس کا ایک پارٹ لیتے ہیں ایک ترجمہ جو ساری تاریخ کے خلاف ہے احادیث کے خلاف ہے وہ لے لیا انہوں نے. اور یہ ترجمہ اگر لیتے لکھوا لینا خالی دونوں میں سے ایک لیں گے. اگر لکھوا لیا تو پھر پڑھے لکھے نہیں تھے کہ ان کا مخالفین کا الزام یہ کہ دوسروں سے لکھوا لیتا ہے. اچھا اس پر آئیے واپس. اس قرآن سے پہلے تو تم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا. اس کے نزول سے پہلے تو ذرا یہ غور کریں اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے نزدیک کہ اس کے بعد لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو جس دن سے قرآن کی آیت نازل ہونی شروع اس کے بعد کھٹ سے اس دن سے پڑھے لکھے ہو گئے تھے کیا؟ یعنی کیا ہے مفہوم؟ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. دونوں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بالکل ان پڑھ تھے ایک دم سے پڑھے لکھے ہو گئے بعد میں جانتے تھے. ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں لوگ ایسے سمجھدار انٹیلیجنٹ لوگ زندگی گزرنے کے ساتھ دوسروں کو دیکھ کر انہیں ایک دو لینگویجز کے اندر ایک سے زیادہ لینگویجز کے اندر لکھنا بھی آ جاتا ہے پڑھنا بھی آ جاتا ہے اور کسی انہوں نے اسکول میں نہیں پڑھا. وقت کے ساتھ لکھنا پڑھنا آ جاتا ہے دوسروں کا دیکھتے دیکھتے اور سنتے سنتے نظر ڈالتے ڈالتے اور ایک ہی نہیں ایک دو تین لینگویجز کے اندر آ جاتا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے کم از کم کسی ایک بے پڑھے لکھے اور انہوں نے بغیر کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے صرف دوسروں کو دیکھ دیکھ کے پڑھنا بھی سیکھ لیا اور لکھنا بھی سیکھ لیا. ایسا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں سیکھ لیا؟ تو بہت انٹیلیجنٹ تھے بہت ذہین تھے. یہ الگ میں کامن سینس کے کوشچن رکھ رہا ہوں. یہ جو دو لوگوں میں دلیلیں آ رہی ہیں قرآن کی آیت سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا. جو دو قرآن کی آیات لائے ہیں اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے. تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. اس کا یہ انداز ہے کہنے کا کہ تم اس سے پہلے بھی نہیں جانتے تھے. اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد جان گئے. تو مطلب تو یہ دونوں نکل سکتے ہیں الفاظ سے. اب اس کو اگر آپ تشریح اس کی احادیث سے لیں اور سارے واقعات جتنے ہیں ان سے لیں تو یہ نکلتی ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ان کو شاہوں کو خطوط لکھوائے خود نہیں لکھنا آتا تھا خود پڑھنا. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر
پوچھا کہ کہاں کیا لکھا ہے، یہ نام کہاں لکھا ہے، اسے مٹا دیا. وہ کاتبوں نے لکھی جو ایگریمنٹ لکھا، جو ایگریمنٹ ہوا انہوں نے لکھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا. یہ ایک دو نہیں، بھرے پڑے واقعات پوری زندگی میں. اچھا یہ تو بھرے پڑے، لیکن ہسٹری میں کسی ایک جگہ وہ بھی تو ملتی ہے نا، کنٹراڈکٹری، متضاد کتنی چیزیں ملتی ہیں ہسٹری میں، بہت سے ایشوز کے اوپر. یہاں ایک بھی ایسا واقعہ کہیں ہسٹری میں نیریٹ نہیں ہو رہا کہ آتا تھا لکھنا پڑھنا، ایک بھی نہیں ہو رہا نیریٹ. تو کوئی تعداد آتا کہ ہم اسے مانتے ہیں اسے مانتے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں ہو رہا. ایسے بہت ہیں پوری زندگی کے اندر بھرے پڑے جہاں یہ کہ نہیں آتا تھا انہیں لکھنا پڑھنا. احادیث بھری پڑی ہے کہ ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم امی لوگ ہیں. لفظ امی کا تشریح بھی وہاں سے ہو گئی اس حدیث سے کہ ہم امی لوگ ہیں، ہمیں لا نکتب ولا نحسب، ہمیں میتھمیٹکس بھی نہیں آتی، حسابات بھی نہیں آتے یہ کائنات کے لگانا، اور ہمیں ولا نکتب لکھنا بھی نہیں آتا. اور یہ امی کی تشریح کی خود اپنی زبان سے، یہ کہہ کر کہ ہم امی لوگ ہیں، یہ حدیث ہے. تو احادیث کو تو یہ لوگ نہیں مانتے، پھر اس سے اپنا ایک منمانا ترجمہ لے رہے ہیں، لیکن ایک کامن سینس کی دلیل ہے. اب مقابلہ جو ہے وہ دو چیزوں میں ہے. ٹرانسلیشن پہ یہ کہنا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ تو غلط ہے. قرآن تو بوتھ ویز کہہ رہا ہے، یعنی اگر کیا مطلب آپ اس لفظ سے نکالتے ہیں، وہاں سے تو دونوں باتیں نکل سکتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کیا تھا پریکٹیکلی، ہسٹری سے دیکھیں گے وہ ہمیں ملتی کیا ہے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اور یہ کہتے ہیں ہسٹری سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم یہ ترجمہ لیں گے اور پھر ساتھ میں اپنی یہ دلیل رکھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہے کہ آخر تک لکھنا پڑھنا نہیں آیا. یہ تو توہین ہے ان کی. شروع میں ٹھیک ہے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ایک دوسری دلیل ہے اور اصل وجہ، چاہے جتنے انٹیلیجنٹ ہو. دیکھیے یہاں پر ایک نام آپ میں سے بہت سو کو یاد ہو، ایک شکنتلا دیوی تھی، ابھی شاید ہے، کافی اولڈ ہے. ان کی میتھمیٹکس بڑی رادر ارتھمیٹک، ان کی بڑی اسٹرانگ تھی، زبردست. بہت لمبے 10-12 گنتیوں کی ایک گنتی آپ لکھ دیں، دوسری نیچے لکھ دیں، کہیں اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کمپیوٹر سے پہلے وہ جواب دے دیتی تھی. اس سے پہلے کہ کمپیوٹر کیلکولیٹ کر سکے، اس وقت کا کمپیوٹر ان دنوں میں جو تھے اس سے کوئک وہ جواب دے دیتی تھی. وہ امیزنگ تھا، حیرت انگیز، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے اس سے اور کمائیاں بھی کرنی شروع کر دی. اس سب کے اندر فراڈ تھا. یہ تو ایسا ہو سپر پاورز آ گئی. ہمارے مائنڈ کا ایک حصہ ہے جو کیلکولیٹ کرتا ہے. یہ بیولوجیکل فیکٹ تھا، ایک بیولوجیکل ونڈر ان کے ساتھ میں کہ اللہ نے وہ فیکلٹی ان کی دوسروں کے مقابلے میں غیر معمولی اسٹرانگ کر دی تھی، جو کیلکولیٹ کرنے والی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اوور آل جینیس تھی اور ہر چیز کی وہ ٹاپ لیول کی ایکسپرٹ تھی، پھر وہ ان سب چیزوں میں گھسی اور لوگوں کو خوب وہ جس پر الزامات دوسروں کے آئے ہیں، میں اپنی طرف سے خالی نہیں کہہ رہا، ان لوگوں کا جو یہ ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں، اندھ وشواس انمولن کی جو سنستھائیں ہیں، انہوں نے بعض کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بھگایا ان کو، ان کے فراڈ پکڑے. وہ ہر چیز کی نہیں تھی ایکسپرٹ، وہ ایک چیز ان کی تھی کہ وہ کیلکولیشن ایکسٹرا آرڈنری تھی ان کی، جو کمپیوٹر سے بھی تیز تھی. یہ ایک اللہ کی قدرت کے دماغ کا جو حصہ کیلکولیٹ کرتا ہے وہ ان کا ایڈوانس کر دیا تھا. ایسے بہت سے لوگ بیولوجیکلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف کسی، سب کا دل جو ہے وہ ہارٹ لیفٹ میں ہوتا ہے، بعض کا رائٹ میں بھی ہوتا ہے. بیولوجیکلی کچھ لوگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کیلکولیشن اتنی فاسٹ کر لینے کا مطلب وہ سارے علوم کی ماہر تھی، وہ کوئی دیوی تھی اور پھر وہ اس نام پر انہوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے وہ ٹھگنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جینیس تھے، معاملات کو سمجھنا، مینجمنٹ، اسٹریٹجیز وہ سب تھی، لیکن یہ حصہ اللہ نے رکھا جان بوجھ کر ان کا ایسا کہ لکھنا پڑھنے میں ان کو انٹرسٹ نہ ہو اور نہ سیکھ سکے. اس لیے رکھا کہ یہ آخر تک بات تو یہ کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو وہ کہتے گڑھ لیا ہے، ارے قرآن کے نازل جو بیچ میں چل رہا ہے اس بیچ میں بھی کہہ سکتے تھے یہ دوسرے دیتے ہیں. وہ ان پر قرآن نازل ہوا جنہیں آخر تک لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ونڈر ہے. تو اس ونڈر کے باقی رہنے کی وجہ سے لکھنے پڑھنے کی کیپیبلٹی یا صلاحیت ان کے اندر نہیں رکھی تھی اللہ نے.
اور چاہے وہ باقی تمام چیزوں میں بے پناہ ذہین ہوں اور سمجھدار ہوں. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بہت ذہین ہے تو وہ یہ تو اس کو پھر آنے. ہمارے کامن لائف میں بھی ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بہت سی چیزیں آ گئی طرح طرح کی غیر معمولی. کمپیوٹر سکھایا ہمارے کام کرنے والی بچی, کھٹا کھٹ اس نے بہت ایڈوانس سیکھ لی ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر. ایک آدھ ذرا سا ہنٹ دے دیا, اشارہ دے دیا, لیکن آخر تک اس کو کتنے ہی کہتے کہ بھائی تم انگلش سیکھ لو, سکھانے والے بیٹے ABCD, وہ اس سے آگے وہ آیا ہی نہیں, کبھی نہیں سکھا سکے. تو اب جب انٹیلیجنٹ تھی یا ہے نہیں ہے تو, لیکن یہ نہیں سیکھ سکی وہ. تو یہ تو میرے اپنے سامنے کی مثال ہے. اللہ نے ان کے لیے رکھا ایک ایسا, یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ان کی یہ فیکلٹی ایسی تھی, یہ صلاحیت ایسی تھی جو نہیں ڈیولپ ہونی تھی کہ وہ اس لیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے قرآن معجزہ اور ونڈر رہے. اس لیے ان کو لکھنا پڑھنا جو ہے وہ انہوں نے نہیں سیکھا یا نہیں سیکھ سکے. باقی تمام چیزوں میں زندگی گزری ساری, اور اس میں بڑے ایکسپیرینس تھے. لوگ ان کی رائے بہت سی ہر رائے مانا کرتے تھے. اگلی آیت دیکھیں. اب یہ دو دلیلیں ہیں بس. ان کی لاجیکل یہ ہے کہ یہ تو سیکھ سکتے تھے نا, ایسا کیسے کہ زندگی بھر نہیں آیا. اور یہ دوسری میں نے آپ کے سامنے لاجک رکھی, نہیں آیا اس لیے کہ اللہ کی مشیت یہی تھی. اور ایسا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص, وہ بالکل ایسا بہت سے کیسز میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز نہیں آ پاتی یا کوئی ایک چیز بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. باقی تو یہ اللہ نے ان کے ساتھ رکھا تھا. عقلی دلیل ادھر بھی, عقلی دلیل ادھر بھی. اس کے علاوہ پھر تاریخ بھری پڑی ہے. تاریخ میں کوئی کنٹرڈکشن بھی نہیں. ہمیں کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ آتا تھا انہیں لکھنا پڑنا. کسی ایک آدھ جگہ تو ہوتا, یہ کنٹرڈکشن ہوتے, تضاد ہوتا نہیں. ہر جگہ پر یہ کہ نہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, اللہ نے ایسے رکھا تھا انہیں, اس لیے کہ وہ قرآن کا یہ معجزہ ثابت ہو سکے کہ کوئی انہوں نے اپنی عقل سے اپنی سمجھتے چیزیں جو ہیں وہ لکھ لی ہیں, ان پر ریویل ہوتی ہیں, وہ بولتے ہیں, کاتب لکھ لیتے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تو اب اسی صورت کی آیت 32, وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. یہ ان کی رد. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہی قرآن جو ہے یہ اس سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, بعد میں آ گیا. لوگ یہ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ اس کے اوپر لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, ایک ساتھ سارا قرآن کیوں نہیں اترا, یہ ہلکے ہلکے کر کے کیوں اترتا ہے. جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک, تمہارا دل خوب اچھے طریقے سے ثابت ہو جائے, فرم ہو جائے, تمہارے اندر بیٹھ جائے. بہت سی چیزیں نئی ہوں گی قبول کرنے کے حساب سے, وہ بالکل تمہارے اپنے اندر سیٹل ہو جائیں ساری چیزیں. ورتلناہ ترتیلا, اور اسے ایک ترتیب کے ساتھ پھر ہم نے ہلکے ہلکے اتارا. تو قرآن نے یہ بات کہی کہ ہلکے ہلکے اترا, ترتیب کے ساتھ میں اترا. اور سوال یہ تھا کہ اگر پورا ایک ساتھ نازل ہوتا تب تو یہ تھا کہ یہ کسی نے لکھوا دیا ہے سارا. یہ تو تھوڑا تھوڑا سا کر کے جو ہے وہ نازل ہوتا رہا ہے, کسی پورا ایک ساتھ نہیں نازل ہوا. یہ جو میں نے آپ کو دو مفسرین کی مثال دی, اس میں نمبر 2 جو ہیں, میں نے نام نہیں لیے, جو دوسرا جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں, دوسرے نمبر والے, ان کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن اکٹھا ایک ساتھ ایسے اترا تھا جیسا یہ ہے. وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیات 23 سال تک نہیں اتری تھی. یہ تو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہ مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ اکٹھا ایک ساتھ کیوں نہیں آیا ہے. اس کا قرآن نے وجہ بتائی اور ریزن بتایا. تو اس میں سے یہ آخر تک نازل ہوگا. اس میں سے کسی اسٹیج کے اوپر بھی اگر لکھنا پڑھنا آتا ہوگا تو پھر وہ الزام آ جائے گا. یہ الزام تو تبھی ختم ہوتا ہے کہ قرآن اکٹھا نازل ہو گیا ہوتا ہے ایک دفعہ, تب تو یہ ہے کہ اکٹھا آ گیا تھا, پھر پڑھنا لکھنا تھوڑے دنوں میں سیکھ لیا. اس کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کی اہمیت بہت رکھی, صحابہ کو تاکید بہت کی, لیکن اللہ نے خود ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھ سکیں, اور باقی ساری صلاحیتیں بے پناہ تھیں, اس لیے کہ قرآن کا یہ معجزہ باقی رہے. جتنے الزام ایسے ہو سکتے تھے جو ان پر لگ سکتے تھے, وہ قرآن پہلے سارے ان میں کی ہر طرح کی چیز قرآن صاف کر چکا ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں الزام لگانا ان کے اوپر. تو یہ الزام بھی کوئی نہیں لگا سکتا, یہ سب بوگس الزام ہو جائیں گے کہ اگر لکھنا پڑھنا آتا تب ہوتا یہ الزام. بہرحال یہ امی لفظ کے اوپر اتنی بات آئی. پھر میں دوبارہ آ رہا ہوں جگہ پر کہ وہ جو ان لوگوں کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی آئی اس میں کہا گیا کہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے, جیسے اپنے وہ توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں,
اور وہ نبی معروف کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے. اور ابھی آیت چل رہی ہے، پچھلی دفعہ یہ چل رہا تھا فالذین آمنوا بہ، یہ بڑی اہم بات ہے. پھر جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے، وعزروہ، یعنی یہ بیان ان کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کے اتباع کرنے والے اس پر خالی ایمان ہی نہیں لائے، وعزروہ، اس کی حمایت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی بھی اتباع کی، اس کی بھی پیروی کی، انوسرن کیا اس نور کا بھی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے. یہ حضرت موسیٰ کے سامنے وحی آ رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی مدد، ان کی نصرت خالی ایسی زبانی ایمان نہیں. ان کی نصرت کیا ہے؟ ان کے مشن کی، ان کے نظم العین کی، ان کے مقصد کی، جس کے لیے وہ آئے تھے اسے پورا کرنے کے لیے اس کی مدد. وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے اور اس نور کی اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوا. وہ کیا ہے سب جانتے ہیں نا، کوئی کسی کو ڈسپیوٹ نہیں اس کے اندر. وہ نور جو ان کے ساتھ نازل ہوا، قرآن. تو قرآن کو نور کہا نا. اب بعض جگہ سے لوگ یہ نکالتے ہیں، بعض لوگ کہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے، یہاں سے نہیں. اچھا کہا ہوگا تو وہ چونکہ نور کہا ہے اس لیے ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا. بھائی نور تھے تو سایہ کیسے پڑ جائے گا؟ تو پھر قرآن کا بھی نہیں پڑھنا چاہیے، پھر قرآن کا سایہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کسی آیت میں نور کہا، یہاں قرآن کو نور کہا، صرف اس لیے، کوئی اور ثبوت نہیں ہے اس کے ساتھ. دیکھیے قرآن نے نور کہا ہے تو ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا، تو پھر قرآن کو نور کہا گیا جو ان کے ساتھ نازل ہوا، پھر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے. ذرا دھوپ میں لے کے کھڑے ہو کے دیکھیے. اصل بات تو نور اس کی تعلیمات ہیں، ہدایت. اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے، روشنی آتی چلی جائے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اگر، تو وہ نور بھی ان سے، وہ ہدایت کے لیے کہ وہ راستہ دکھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، راستہ بتانے والے ہیں. یہ نہیں کہ مادی طور پر جسم کے اوپر وہ اپلائی کریں کہ صاحب یہ جسم جو ہے اب اس کا یہ نور ہو گیا، اس کا سایہ نہیں پڑے گا. وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. پھر قل، اگلی آیت، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب تم اعلان کر دو. بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، سب سے کہا، ان لوگوں کا، آپ سب کا جو وحی میں ذکر آیا، اب تو ساری دنیا کے انسانوں کو کہا خطاب کر کے اب تم کہہ دو اے رسول کہ یا ایھا الناس، ہے دنیا کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، پوری دنیا کے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس میں ہے انجیلوں میں، کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پھر اس سے آگے، بنی اسرائیل میں رہنے سے آگے زندگی کے اندر کوئی گنجائش کہیں اور جانے کی ملی بھی نہیں. انہی کو لے جاتے ہوئے، اسرائیل کی طرف لے جاتے ہوئے، انہوں نے جو 40 سال اپنے آپ کو ڈیلے کر لیا، اس درمیان ان کا انتقال ہو گیا تھوڑے سے پہلے وہاں پہنچنے سے، جس سرزمین کو ان سے وعدہ کیا گیا تھا. جتنے رسول آئے تھے وہ کسی خاص لوکیلٹی کے لیے تھے، ایسے نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پارشلٹی تھی. بلکہ جو ٹائم ایوولوشن جو ہے، جو ترقی چل رہی ہے انسان کے ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ، ارتقاء وکاس کے ساتھ انسان کے دماغ کے، اس میں، اس کرم کے اندر پہلے کے لوگ ٹریول نہیں کر سکتے تھے پوری دنیا کے اندر. پہلے کے لوگوں کے پاس کمیونیکیشن کے ذریعے نہیں تھے جو کہ پہنچاتے ذرائع ابلاغ، اور پہلے کے لوگوں کے پاس ریکارڈ کو محفوظ رکھ سکنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، طریقہ کہ وہ محفوظ رہے. اور وہ ایسا بھی ہو کہ آسانی سے ہم نے گھر میں رکھ لیا، ادھر لے گئے ادھر لے گئے. اس لیے وہ لوگ جو تھے وہ اس ایریا تک لمیٹڈ رہتے تھے، سیمت رہتے تھے جہاں ان کو بھیجا جاتا تھا. جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، جب سائنٹیفک ایکسپلوژن کا وقت آ رہا تھا، ٹائم آ رہا تھا، وہاں پر رسول عالمگیر ہو گئے. اب کلام کی حفاظت کا وعدہ ہو گیا، کلام نہیں بدلے گا. کلام نے یہ کہہ دیا کلام میں تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی باہر سے نہیں بدلے گا، اللہ بھی نہیں بدلے گا اسے، اللہ کی سنت نہیں بدلے گی. اب یہ قوانین نہیں بدلیں گے، قیامت تک کے لیے قانون آ چکا، یہ نہیں بدلیں گے. اس میں انسان بھی کوئی کچھ بدل نہیں کر سکیں گے. حفاظت کا وعدہ کر لیا، آخری بھی ہے، تمام دنیا کے لیے بھی ہے. ختم نبوت کی آیت یہ ہے، یہ جگہ جگہ سے دیتے خاتم و خاتم پر بحث چلتی رہتی. ارے جب تمام دنیا کی طرف رسول بنا دیا، بھیج دیا، اور وہ کلام محفوظ بھی ہے،
اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے بھی، تو پھر اب کسی رسول کی ضرورت کہاں سے آ گئی اس کے بعد جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ؟ یہ جو احمدی لوگوں کے ساتھ میں جو بحثیں چلتی رہی وہ اس پہ چلتے رہی، خاتم و خاتم، وہ کہتے ہیں خاتم مانے مہر، آخری ہے ہی نہیں خاتم. یہ اس کو تو جو بھی بحثیں کریں، بات یہ کہ یہ بھی قرآن میں اور بہت سی ختم نبوت کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج مکمل کر دیا دین تمہارا. اب کہہ دو اب کہاں سے کیوں، جب مکمل ہو چکا کوئی اور لائے گا. سورہ مائدہ کی آیت کے درمیان میں یہ آیا ہے. تو یہ ہے اصل میں ختم نبوت کی آیات کہ اب ضرورت نہیں کسی کی تو اللہ کی طرف سے پھر نہیں آئے گا. قل کہہ دو، اعلان کر دو اے دنیا کے انسانوں، اب میں اسی لیے کہا تھا کہ بطور خاص میری رحمت اب ان لوگوں کے لیے یہ آخری رسول ہوں گے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، تمام آسمان اور زمین جس کے پروگرام کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس کی تمہیں بھی یہی کرنا تھا، وہ تو مجبور ہے، ان میں رکھ دیا گیا ہے، وہ اس کے پروگرام کو کی تکمیل میں، اسے پورا کرنے میں، کمپلیشن میں لگے ہوئے. یہ مطلب ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان ہے اور زمین ہے. لیے کہ کیا مطلب کچھ یوز کرتا ہے پھر نیڈی ہے. جو اگر اس کے لیے ہیں سارے تو پھر وہ نیڈی ہے، ضرورت مند ہے. آسمان و زمینوں سے کیا ملتا ہے اسے؟ یہ اس نے بنائی، اپنی ساری کائنات ایسے بنائی کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ اس کو پورا کرنے میں لگی رہے. انسان کو چوائس دے دی، انسان سے بھی یہی چاہت، باقی کائنات کو چوائس نہیں دی. لہو ملک السماوات والارض، سارے آسمان اور زمین اس کے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے کا مطلب یہ ہے لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. اس لیے کہ باقی سب مر جاتے ہیں، مر جانے کے بعد ایک دور ختم ہو گیا، آگے کی زمانہ اور ضرورتیں اور حالات دوسرے آئے. وہ جانتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جو کبھی نہیں مرے گا. وہ دوسروں کو زندگی دیتا ہے اور دوسروں کو موت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پھر اللہ اور رسول پر اس کا ایمان لاؤ. کون رسول؟ سے پھر دہرایا النبی الامی، جو نبی بھی ہے. اور رسول اور نبی میں فرق کیا ہے میں پہلے رکھ چکا ہوں بہت سے موقعوں پہ. وہ فرق نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے، وہ غلط ہے. کہ نبی وہ ہوتے تھے جن پر، رسول وہ ہوتے تھے جن پر کتاب نازل ہوتی تھی. بہت بڑی تعداد نے اسی بات کو پھیلایا ہوا ہے کہ جن پر کتاب نازل ہوتی تھی وہ رسول ہوتے تھے، اور نبی پہ کوئی نئی کتاب نہیں نازل ہوتی تھی. کتنے انبیاء کا ذکر ہے قرآن شریف جن پر کتاب نازل ہوئی اور ان کو نبی کہا گیا، ان کو رسول نہیں کہا گیا قرآن کے اندر. وہ تو پھر قرآن کے اندر سے غلط ثابت ہوتا ہے. اس پر میں اس وقت نہیں آ رہا، بہت تفصیل سے لیا ہے میں نے اس موضوع کو. رسول انقلاب بھی ہوتے تھے. رسول ایک ریولوشن لانے کے لیے ایک قوم کو تیار کرتے تھے، ایک بڑے حصے کو، لوگوں کو، اور کوشش کرتے تھے کہ پھر یہاں ایک سسٹم بدلے اور نظام بدلے. تو وہ جو رسول بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا اس پر ایمان لاؤ. یؤمن باللہ وکلماتہ، اور وہ خود رسول بھی ایمان رکھتا ہے. بہت اہم بات ہے، رسول کو خود اس پر ایمان لانا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ نازل ہوا. کل آمن باللہ ورسولہ، سب لوگ، ہم سب ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر. یہ جگہ جگہ قرآن نے کہا کہ رسول، آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لایا رسول جو اس پر نازل ہوا. تو رسول تو سب سے پہلے جن پر نازل ہوا وہ رسول پر نازل ہوا، اور ان کو ایمان لانا تھا اس پر جو ان پر نازل ہوا. تو پھر باقی کو بھی اس پر ایمان لانا ہوگا. ایمان لانا خالی الفاظ کا نام نہیں ہے، لفظوں کا نام نہیں ہے. تو پہلے وہ ایمان لائے جو ان پر نازل ہوا، اب پھر باقی سب کو ایمان لانا ہے. یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ رسول خود وہی، وکلماتہ، اور اس کے سارے کلام جتنے بھی نازل ہوئے اللہ کے ان سب پر ایمان رکھتا ہے. واتبعوا، اس کی اتباع کرو تم سب، لعلکم تہتدون، تو اس طریقے سے تم شاید ہدایت پاؤ گے. یہ اس کی زیادہ امید ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، حضرت موسیٰ کے قوم کے اندر یہ سب اتنی گڑبڑ کرنے والے نہیں تھے جتنی گڑبڑ آئی ہے. اسے بھی دیوتا بنا لیں اور پھر یہ پیچھے ایک بچڑا بنا لیا اور پھر آگے جا کے اب پیچھے فرعون کی فوج نے تو انہوں نے کہا تم نے تو پھنسوا دیا. یہ لگاتار جو کچھ کرتے چلے گئے، سب نہیں تھے، اس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو یہدون، جو دوسروں کو بھی ہدایت دیتے تھے، راستہ بتاتے تھے. اس کے اندر حضرت موسیٰ کی قوم کے اندر یہ کون تھے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں آخری دو اس آیت کے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَبِهِ کیا؟ اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ وہ جو الحق ہے، اس الحق کے ذریعے
جو کلام اللہ کا نازل ہوا اس کے ذریعے یعدلون، وہ انصاف کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، اپنے لوگوں کو قانون جتنے دیتے تھے وہ اس جسٹس کے، انصاف کے قانون اس کتاب کے ذریعے دیتے تھے جو الحق ہے۔ الحق وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن نے ہر جگہ جگہ اس بات کو کہا کہ الحق وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، یہ انسان الحق کچھ نہیں بنائے گی۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اس کے ذریعے وہ جسٹس کرتے تھے۔ دنیا میں آج ایک بڑی تعداد ہے اس جگہ آگے، اس سے آگے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اس سے بھی زیادہ انصاف کا کوئی نظام ہو سکتا ہے، ڈیموکریسی۔ بھائی اپنی حکومت خود بنا رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں۔ وہ کنگ ہوتا تھا، وہ گڑبڑ کرے تو سارا نظام گڑبڑ ہو جائے۔ اب اس کے بعد بہت سے سسٹمز کا تجربہ کرتے ہوئے اس نتیجے میں پہنچے کہ اس سے بہتر نظام، اس سے بیٹر نظام نہیں بنے گا ڈیموکریسی۔ جہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 30% لوگوں ووٹ کے اوپر ایک پارٹی جیت گئی، باقی کے ڈیوائیڈ ہو گئے تھے ووٹ، 30% ووٹس پر ایک پارٹی جیت گئی۔ اب وہ جیسے چاہے قانون بنائے۔ یہ قانون کیوں بنانا پڑتا ہے؟ تاکہ لا اینڈ آرڈر ہو، انصاف ہو۔ اب باقی 70% چلا رہے ہیں، ایجیٹیشن کر رہے ہیں اور شور بچا رہے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا، قانون نہیں مانیں گے، لیکن وہ 30% جو ہے ان کی حکومت بن گئی، وہ کہتے ہیں یہی چلے گا۔ اور 70% کہہ رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں انصاف نہیں ہو رہا۔ وہ چلا کیوں رہے ہیں، ایجیٹیشن کیوں کر رہے ہیں؟ باقی کہتے ہیں انصاف نہیں ہو رہا۔ یہ تو بات ختم ہو گئی۔ 30% والے جو بنا رہے ہیں، جو اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں انصاف کے لیے ہم قانون بنا رہے ہیں۔ تو یہ فلا ہے اس ڈیموکریسی کا کہ وہ اپنی مرضی سے، اور پھر جب مل جائے گا اس کے اندر امینڈمنٹ کریں گے اور چینج کر دیں گے، تبدیلی کر دیں گے، اور باقی لوگ چاہے جتنا چیختے رہیں۔ قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ عدل انصاف ہو سکے، اور عدل انصاف ہوتا ہی تب ہے جب قانون بنے۔ یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن قانون کون بنائے؟ یہ جب بناتے ہیں تو وہاں پر تو اکثریت کہتی کہ غلط بنایا ہے، انصاف نہیں ہو رہا، تو پھر کون سا ہوگا؟ اور پھر دوسری حکومت آتی ہے، وہ بہت سے کینسل کر کے پرانے اپنے نئے امینڈمنٹ لے آتی ہے اور نئے بنا دیتی ہے، وہ بالکل اس سے ڈفرینٹ۔ تو اس کا مطلب جتنے حکومت کرنے والے جو وہاں پر پہنچ گئے میجورٹی کی بیسس پر، اور کبھی کبھی مینورٹی بھی جب وہاں پہنچ گئے، تو ان کی مرضی سب پر تھوپی جائے گی۔ تو یہ تو عدل نہیں ہوا، یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ دوسرے آئیں گے اسے بدل دیں گے۔ اگر انصاف کی چیز ہوتی تو وہی باقی رہتی نا۔ اگر انصاف اس سے ہو رہا ہوتا تو پھر اسے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر واقعی کوئی انصاف کی چیز ہے تو پھر یہ قانون کون بنائے گا؟ یہ ہے ڈیموکریسی کا سب سے بڑا فلاؤ۔ قانون وہ بنائے گا جسے بات کا بھی علم ہے۔ جسے بات کا علم نہیں ہے، اس کے اندر قانون سے نقصانات آ رہے ہیں، اسے بات کو معلوم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امینڈمنٹ اور لائیں گے، ایک سنشودھن۔ تو جسے بات کا بھی علم ہے، جو تمہارے بارے میں جانتا ہے کہ تمہاری ٹینڈنسیز کیا ہے، مزاج کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط ہے، قانون وہ بنائے گا۔ پھر حکومت کا نظام نیچے کا کچھ بھی ہو، وہ اس قانون پر عمل کرے، اس قانون کو چلائیں اور امپلیمنٹ کریں، تب عدل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا نازل کیا کہ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، جو اس کے مطابق لوگوں کی جسٹس کے اندر انصاف کرتے تھے اور جسٹس کرتے تھے۔ موسیٰ کی قوم میں وہ لوگ بھی تھے جو اللہ نے نازل فرمائے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، پھر انہوں نے یہ رہا ہے قوم میں ہونا تو ایک امت چاہیے، لیکن قبیلے بہت سے تھے۔ یہ قبائلی نظام وہاں پر بھی تھے، قریش میں بھی تھے، تو ایک دم سے ختم نہیں کیا اسے۔ یہ کہا آپس میں بھائی بھائی، لیکن ایک دم سے اسے ختم نہیں کیا، اس لیے کہ یہ بڑی جڑوں کے اندر ایسا سرایت کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہلکے ہلکے کر کے اسے ختم کیا گیا، اور ہم نے دوبارہ اس کو واپس اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ ان کے یہاں بھی یہ تھا کہ 12 جو ہیں وہ گروپوں میں بٹے ہوئے تھے، 12 قبیلے تھے، اسے حضرت موسیٰ نے ایک دم سے ختم نہیں کیا ان 12 قبیلوں کو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پانی نہیں جب مل رہا تھا، لوگوں نے کہا پریشان ہیں، حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا جو ہے وہ مارو وہاں پہاڑ کے اوپر، پتھر کے اوپر، تو اس میں سے فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹے۔ کلیئر ابھی ہو گیا کہ 12 کے ان کے قبیلے تھے تو 12 چشمے، آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ اب اسے بھی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تو خلاف قانون ہے، خلاف فطرت ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت، جہاں لاٹھی مارے وہاں سے پانی نکال دے، اللہ کی قدرت بھی ایسے، خود اللہ نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگی، قانون کے مطابق ہی ہوگی۔ اب وہ جو کہتے ہیں قانون، اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیے
ایسا کیسے ہو جائے گا جب قانون کے مطابق سب کچھ ہوگا، لاٹھی ماری تو وہاں سے پانی نکل پڑا؟ اصل میں دونوں لوگوں میں کچھ سمجھنے میں کمی ہے. سوتے ہیں کب کسی موقع پہ تو چلتا ہے نا، پہاڑ سے جاری ہوتا ہے، وہ نظام تھا موجود. اگر اس کے پیچھے کہیں دیکھا جائے تو اس کے ریزن معلوم ہو جائیں گے کیوں پانی نکلا تھا اور کب سے چل رہا تھا وہ پانی آنا تھا. لیکن یہ تھا معجزہ اصل میں کہ اللہ نے اس وقت میں انہیں وہاں پر پہنچایا اور لاٹھی مارنے کا حکم دیا. وہ تو خالی ایک سمبولک علامتی اشارہ تھا کہ جس وقت تو چشمے جاری ہو جائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ عاجز رہیں گے اس بات سے کہ تم پانی نہیں لے سکتے تھے، اللہ نے بھیج دیا. اس میں قانون کے خلاف کچھ نہیں. اگر اس کی تحقیقات اس وقت کر سکتے ہیں کہ پانی کہاں سے آتا ہے کب آتا ہے تو اسی وقت پانی جاری ہونا تھا. بہرحال یہ ان کے ساتھ میں ہم نے یہ کہا قرآن نے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ نعمتیں ان کو دی. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے جان لیا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا مقرر کر لیا کہ کون کون سا ہمارا ہے، ورنہ ہمارے تمہارے کا جھگڑا ہوتا قبائل کے اندر. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا. صحرا میں تھے تو وہ بادل آ جاتا تھا ان کے اوپر دوپہر کے وقت میں کہ وہ اس سے جھلس نہیں جائیں، گرمی سے جل نہ جائیں. ہم نے من اور سلوا نازل کیا. یہ من بٹیر کی قسم کا ایک اب بھی ہوتا ہے، اور یہ کوئل جیسے انگلش میں کہتے ہیں، اس کی 100 کے قریب اسپیسیز ہوتی ہے. جیسے بٹیریں، یہ جو ہماری نارمل بٹیر ہے یہ بھی وہی کہلاتی ہے، اور بھی بہت سی افریقہ وغیرہ کے اندر جو ملتی ہیں. وہ اتنی کثرت سے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے کہ بڑی آسانی سے ان کو وہ اپنے کھانے کے لیے لے لیتے تھے. اور من وہ آج بھی ہوتا ہے، وہ جو رات کو اس دشت کے اندر، اس جنگل کے اندر، وہ جو پہاڑی جنگل ہے اس میں جو اوس اکٹھا ہوتی ہے وہ اوس جو ہے وہ بہت نیوٹریشیس ہوتی ہے. صبح کو تھوڑی سی جم سی جاتی ہے، ڈپازٹ اس کے اندر جو کچھ بھی کنٹینٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایواپوریشن ہونے کے بعد وہ خالی پانی نہیں رہتا کچھ، اور وہ بہت زیادہ وہاں پر رہنے کے لیے بڑی نیوٹریشیس ڈائٹ ہوتی ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتی ہے. ان کے لیے ہم نے من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو کھاؤ پاکیزہ چیزیں ہیں تمہیں دے رہے ہیں، اللہ نے تمہیں دی ہیں. وما ظلمونا، ہم نے تو کہیں کسی کے اوپر ظلم کیا نہیں، کبھی کرتے بھی نہیں. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے اوپر کر بیٹھتے ہیں لوگ. تو بنی اسرائیل کر بیٹھے، جگہ جگہ نافرمانیاں انہوں نے کی. ان کے لیے بہت سب کچھ اللہ نے دیا. ارے ایک جھلک تھی نعمت کا سامان کی، اس کے کہ تمہیں یہاں پر بغیر محنت کے دے دیا کہ یہاں پر کھاؤ تم، لیکن پھر اللہ کی اطاعت کرو. لیکن ہم تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنے اوپر کر بیٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ سورہ بقرہ میں ہی زیادہ تر اس میں سے آ چکے ہیں یہ الزامات، اور انہوں نے کیا 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 تھا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، ان سے کہا گیا یہ اسرائیل کے لیے کہ اس بستی جو ہے جاؤ تمہارے لیے، وہاں پر الفاظ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی سورہ بقرہ کے اندر کہ جاؤ اس میں سکونت اختیار کر رہو، وہاں پر بستی کے اندر جا کر رہو. اور اللہ نے لکھ دی جیسے آپ کوئی بینامہ کرا دے، وہ آپ کا داخل خارج بھی ہو جائے، لکھ گئی نا آپ کے نام. اب اس کے بعد پھر وہ الگ پروسیجر ہوگا کہ وہ قبضہ نہیں دے رہا جس کے پاس ہے. تو یہاں پر کہا قبضہ بھی ہم ہی دلا دیں گے تمہیں، ہم نے لکھ دی جاؤ، تو موقع پر جاؤ تبھی تو قبضہ دلایا جائے گا. تو ہم نے لکھ دی تمہارے لیے، اب پہنچو تم موقع پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے، بڑے خطرناک لوگ ہیں وہاں پر. پھر اس کی سزا دی کہ اب تم یہاں پر رہنا. تم سے کہا اس بستی میں داخل ہو، کلوا منہا حیث شئتم، جہاں سے جو دل چاہے کھانا. بڑی یہ اصل نظام ہے دین کا کہ ہر شخص کو جہاں پر جس جگہ بھوک لگے وہاں پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، اس کے لیے پیسے خرچ نہیں کرنے پڑے. یہ اصل جنتی معاشرہ ہے جس میں کہا کہ وہاں پر تمہارے لیے نہ بھوک ہوگی نہ پیاس، چاہو گے مل جائے گا، وہیں پر ہے. ایسے انسان جہاں پر ہو وہاں کھانا پینا اس کو مل جائے اللہ کی دی ہوئی زمین کے اندر. یہ آئیڈیل نظام ہے، یہ ہے جنت کا معاشرہ. کہا کہ وہاں تم جاؤ، وہاں تمہارے لیے ایسے ہوگا جہاں سے جو تم چاہو کھانا پینا تمہارے لیے ہوگا. ایک جنتی معاشرے کی مثال ہوگی تمہارے لیے. جاؤ، یہ گئے نہیں. وقولو، یہ بھی ہدایت دی تھی. حتتن، طرح طرح سے لوگ اس کا ایک ترجمہ جو ہے اصل میں وہ دے رہا ہوں. وقولو حتتن، اور یہ کہتے جانا کہ اب بوجھ اتر گیا ہمیں، اتنے دن ہم یہاں پر تھے، اللہ نے اس بوجھ کو ہم سے ہلکا کر دیا. جو ہم دشت میں تھے، جو ہم ڈیزرٹ میں تھے،
وقولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا، اور انٹری پوائنٹ جو ہے اس شہر کا، شہروں کے ہوا کرتے تھے پہلے، جہاں سے داخل ہو وہاں سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، اکڑ کر نہیں، جیسے دنیا کے اندر فتح کرنے والی قومیں گھستی ہیں اور پھر اس کے بعد لوٹ مار کرتی ہیں۔ جو سر جھکا کر داخل ہوگا وہ لوٹ مار کہاں سے کرے گا؟ وہ تو رحمت ہوگا لوگوں کے لیے۔ نیچا سر کر کے داخل ہونا، سر جھکاتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، انکساری کے ساتھ میں، ہیوملٹی کے ساتھ میں، نغفر لکم خطیئاتکم، تو تمہاری غلطیاں جو کچھ بیچ میں ہو گئی ہیں اس کی سزا سے ہم تمہیں بچا لیں گے، اسے کور کر دیں گے، مغفرت اسے کہتے ہیں، اور تمہاری خطاؤں کا ملنا چاہیے تھا، نقصان ہونا چاہیے تھا، اسے ہم روک دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور اس سے بہت زیادہ دیں گے اگر تم بیلنس، اگر متوازن، اگر کام جو ہے وہ اپنے کرنے والے ہوگے، حسن عمل کے ساتھ میں کام کرو گے، بہت احسان اسے کہتے ہیں، تو پھر اس سے اور بھی زیادہ دیں گے جتنا بتایا تمہیں۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، انہوں نے ظلم یہ کیا جو حکم دیا گیا تھا اسے ٹوٹل بدل دیا، مکمل، یہ نہیں تھا حتتم کا ہنتتم کر دیا کچھ، جیسے اپنا آتا ہے ہمارے، اس حکم کے بالکل مکمل حکم کو بدل دیا، ایک دوسرے قول سے، ایک دوسری بات سے، کچھ اور اس کے علاوہ کوئی دوسری باتیں کہنی شروع کر دی جو حکم دیا گیا تھا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو پھر یہ تھا ظلم، اپنے مقام سے ہٹ گئے، تو پھر ہم نے آسمان سے ان کے اوپر پھر طرح طرح کی آفات جو ہیں وہ نازل کی۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور ان سے اس بستی کا سوال بھی کرو جو سمندر کے کنارے تھی۔ اذ یعدون فی السبت، وہ سبت کے دن کی خلاف ورزی کرنے لگے تھے، سیٹرڈے، سنیچر۔ یہ سنیچر کا دن بنی اسرائیل کے شریعت کے اندر جو ہے وہ، اب ایسا بھی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کر لیا تھا، ایسا اللہ نے نہیں رکھا تھا، تو پھر خود کر لیا، تو پھر جو چیزیں قرآن نے کہا ہے کہ بعض چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر خود زیادتی کی تھی وہ ان کے اوپر سزا کے طور پر نافذ کر دی گئی شریعت بنا کر، چاہے ایسا ہوا ہو، لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ سیٹرڈے کو اب کوئی کام نہیں کرو گے۔ اذ یعدون فی السبت، وہ اس کی سیٹرڈے کی، سنیچر کے دن کی وہ حدود شکنی کرنے لگے، سیما النگن۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، مچھلیاں جو تھیں وہ، ان کی اکانومی مچھلی پالنے کے اوپر تھی، سمندر کے کنارے تھی بستی، ان کی ساری اکانومی، ان کا سارا وہ تھا مچھلی پالنے کے اوپر تھا، وہ اسی سے سب کچھ چلتا تھا، ان کا جو بزنس تھا۔ اب وہ ہوا یہ کہ آزمائش یہ آئی کہ مچھلیاں جو ہیں وہ جب سیٹرڈے کو منع تھا اس دن دنیاوی کام کرنا، تو سیٹرڈے کو تو خوب اچھل اچھل کے اوپر آنے لگی پانی کے اندر۔ وہ یوم لا یثبتون لا تأتیہم، اور جس دن نہیں سیٹرڈے ہوتا تھا اس دن مچھلیاں غائب۔ یہ بڑی نیچرل بات ہے، یہ کوئی حیرتناک بات نہیں ہے۔ جانور مزاج جانتے ہیں، جیسے آپ کے اندر ایک بیولوجیکل کلاک ہے، سب کے اندر ایک ہی وقت میں سوئیں اٹھیں تو پھر آپ کو کسی الارم کی ضرورت نہیں، آپ کی آنکھ کھلنی ہے۔ کسی خاص جگہ پہ خطرہ آپ کو معلوم ہو اور اس سے ہمیشہ بچ کر نکلتے ہو، تو بے دھیانی میں جا رہے ہو تو وہاں سے بچ کر نکل جائیں گے۔ تو یہ ہر ایک کے اندر جو آپ کا بیولوجیکل کلاک ہوتا ہے، جو ایڈجسٹ کرتا ہے ساری چیزوں کو جو روٹین کی ہوتی ہیں، جانور بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ آپ کے مالک اس دن باہر جاتے ہیں، فلاں دن آتے ہیں، اگر سیم اگر وہ مقرر ہو کسی کا تو پھر اس دن آپ کو وہ انتظار کرتا ہو ملے گا، اور دن وہ انتظار نہیں کرے گا۔ جو پیٹ ہے آپ کا پالتو جانور، وہ سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کے کلاک سیٹ ہو جاتی ہے روٹین کے ساتھ میں، ایک وقت کے ساتھ میں، زمانے کے ساتھ میں۔ جب وہ یہ دیکھتی رہی مچھلیاں، یعنی ان کی کلاک سیٹ ہو گئی کہ یہ سیٹرڈے کو نہیں پکڑتے، تو خود سے یہ ہوا کہ دوسرے دنوں میں کب ہوتی تھی، سیٹرڈے کو بہت بھر کر آتی تھی، اس دن پکڑی نہیں جائیں گی۔ یہ اس کے اندر بہت زمانے تک اگر یہی ایک روٹین چلا آ رہا ہو تو پھر جانور اس روٹین کو پہچان لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ تو پھر جب ایک زمانے سے وہاں پر مچھلیوں کی سیٹنگ ہو گئی، آج نہیں پکڑی جائیں گی، یہ ایک ویک کے بعد آتا ہے، اس ایک ویک کی سیٹنگ کر لی انہوں نے۔ یہ کوئی حیرتناک بات نہیں ہے خالی، ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت انہیں قانونوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کے وہ سنیچر کو تو خوب کودتی تھی، باقی دن غائب ہوتی تھی، تو وہ اللہ کی قدرت بھی قوانین کتابیں ہوتی، وہ قانون یہ ہے جو کلیئر کٹ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ سیٹرڈے کو جو ہے وہ منع تھا تو خوب مچھلیاں آتی تھی، باقی دنوں میں مچھلیاں غائب۔ کذالک نبلوہم، ہم ایسے آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، ان لوگوں کو جو پھر
حدیں توڑتے ہیں، جو گڑبڑ کرتے ہیں ان کو ایسے آزماتے ہیں کہ یہ ہو گیا. اب ان کو سیٹرڈے کو وہاں پر سارے لوگ پکڑنے لگے. اس کا ذکر ملتا ہے، اس میں تو نہیں ہے توریت کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کی جو بحثیں آپس میں چلی آ رہی ہیں لگاتار، اس طرح کی واقعے کا تو نہیں ہے ذکر. لیکن تالمود جو ان کے فقہ کے لوگوں کی آپس کی بحثیں ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں بحثوں میں چلی آ رہی ہیں کہ سیٹرڈے کو مچھلی پکڑیں نہیں پکڑیں تو کیسے پکڑیں. کسی نے کہا ایک حوض بنا لیا کرو الگ کنارے، سیٹرڈے کو ادھر کو جب آ جائیں گی تو اسے پھر بند کر دیا کرو، پھر نیکسٹ ڈے پکڑ لیا کرو. یہ ہیلے نکالتے ہیں طرح طرح کے، جیسے ہمارے یہاں زکوٰۃ کے ہیلے نکالے جاتے ہیں، بہت سی اور چیزوں کے ہیلے، بچ کے نکل جاؤ اس قانون سے جو اللہ نے بنایا کسی طریقے سے. تو ان میں یہ چیز تو وہاں پر ملتی ہے. بہرحال قرآن نے یہ واقعہ رکھا ہے کہ اس بستی کے لوگوں کی اس شکل میں امتحان ہوا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ان کی دو گروہ بن گئے. ان میں ایک جماعت آپس میں ڈسکشن جو تھا وہ ان لوگوں میں جو پابندی کرتے تھے ان کے دو گروپ ہو گئے. باقی تو اکثریت جو تھی جب اکانومی پڑی پیسوں کی برداشت نہیں ہوتی، نقصان ہو رہا ہے، پھر حلال حرام اللہ کا قانون یہ حکم، وہ اس کے پھر راستے نکالے جاتے ہیں، ہیلے نکالے جاتے ہیں. باقی چیزوں کے حساب سے تو انسان اگر سمجھ دراسا ترغیب دلائی جائے تو عمل کر لیتا ہے. یہ پیسے کا نقصان نہیں جھیلتا، یہ پہلے دین بات کو اس کا ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے. اکثریت ہٹ گئی. تھوڑے سے لوگ جو تھے ان میں دو گروپ بن گئے. اب یہ ایک گروپ دوسرے سے کہتا تھا کہ تم لم تعظون، یہ تو وہ ہے جن کو اللہ یا تو ہلاک کرے گا ہی ہوگا، دیکھو عذاب آئے گا، یا بڑا زبردست عذاب آئے گا، یا بڑی ہلاکت میں پڑیں گے، یہ وہ لوگ ہیں. تم ان کے پیچھے ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہو اپنا؟ لم تعظون، یہ ان کے پاس کیوں تم یہ نصیحت کرنے اور سمجھانے جاتے ہو؟ اپنے تم وہ دن عبادت کے لیے ہے، جسے عبادت کا مفہوم جب مذہب میں آتا ہے تو ایسے بن جاتا ہے کہ بس بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. اسے وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی اللہ اللہ کرنا ہوا، یہ اللہ کا ذکر ہوا جو ان کو بتانے جاتے تھے. تو ان سے یہ کہتے تھے تو ان کا جواب قرآن دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے پاس اپنا جواب دے سکے ہم نے کوشش کی تھی. یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے آپ کو نبی کا قائم مقام سمجھا کہ وہ رسول چلے گئے رسالت کی ذمہ داری دے گئے، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دے گئے، تو ہم اس کا حساب لیا جائے گا. تو بنی اسرائیل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو جواب دے سکیں گے کہ ہم نے کوشش کی تھی اس برائی کو روکنے کی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید ایسا بھی ہو کہ کچھ لوگ بچی جائیں، اس کے عتاب سے آ جائیں صحیح راستے کے اوپر. یہ دونوں باتیں اس لیے ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے کہ جو لوگ غلط راستے کے اوپر ہیں ان کو ہم جائیں سمجھانے، اسے ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد کیا ہوا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو جو ان کو ریمائنڈرز دیے گئے تھے جب وہ اسے بھول گئے تو ہم نے انجینا، ہم نے نجات دی، ہم نے بچایا صرف ان لوگوں کو ینہون عن السوء جو برائی سے روکنے کا کام کرتے تھے، بس انہیں ہی بچایا. ان لوگوں کو بھی نہیں بچایا جو دن رات جو ہیں وہ اس کے اندر تسبیحات اور اذکار اور جو کہلاتی ہیں اور جو اس میں لگے رہتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے اور سختی سے شریعت کی پابندی کر رہے تھے، کہ انہیں بھی نہیں بچایا ہم نے. صرف وہ ان کو ہم نے بچایا الذین ینہون عن السوء، جو برائیوں سے روکنے کا کام کرتے. دیکھیے نجات لفظ یہاں آتا ہے، انجینا، ہم نے نجات، یہاں دنیا میں کسی پریشانی سے بچانے کو نجات کہتے ہیں، اور باقی جگہ آپ کو فلاح ملے گا. آخرت کی زندگی کے لیے نجات نہیں ملے گا، دنیا کی زندگی کے اندر نجات، یہ نجات وقتی ہوتی ہے، اور فلاح جو ہے وہ آگے کی اصل منزل ہے. ہماری بہت سی دوسری اور قوموں نے نجات جو ہے، نجات کے جو معنی اسے اپنے یہاں مکتی میں لے لیا ہے کہ ہم اسی پوزیشن پر واپس پہنچ جائیں، اس سے مکتی، اس دنیا سے، اس سے نجات مل جائے، اس سے بچ جائیں، اور پھر وہاں پہ پہنچ جائیں اسی جگہ جہاں سے چلے تھے. پہلے ایسے تھے جہاں چلے تھے وہیں پہنچ جائیں واپس. یہی سناتن دھرم کہتا ہے، یہی عیسائیت کہتی ہے وہاں پہنچ جائیں واپس. اسلام کہتا ہے کہ لگاتار تمہارا ایولیوشن ہوتا رہے. وہ اس کے لیے فلاح کا لفظ آتا ہے، نجات کا نہیں آتا. ہم آپ کی بولی میں تو بہت چل پڑا ہے، نجات پا جائیں، اللہ نجات پا جائیں. یہاں کوئی دکھ ہو اس سے چھٹکارے کو نجات کہتے ہیں. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا بہت برے عذاب کے اندر، بہت سخت عذاب کے اندر پکڑا، اس لیے کہ وہ حدیں توڑنے کا کام کرتے تھے. یہ آخری آیت آج کی. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، تو پھر وہ جب بہت بڑھ گئے اس میں جس چیز سے انہیں روکا گیا تھا اس میں بہت آگے بڑھ گئے. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کے لیے پھر یہ رکھا اپنا نظام کہ وہ بندر بن جائیں.
بس اتنا اور سمجھ لیے. سورہ بقرہ میں گزرا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں, سورہ مائدہ میں گزرا, یعنی 265 اور سورہ مائدہ میں 560, وہاں تفصیلات میں نے دی ہیں ان کی, بندر و سور بننے کی, بندر و سور بن جائے. اس کے بعد کہا گیا ہے یہ سورہ بقرہ میں, ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ آگے آنے والوں کے لیے, جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے عبرت ہو. ان کے لیے عبرت تو تب ہوگا جب انہیں پتہ ہوگا. ان کی بائبل میں نہیں ہے, ان کی توریت کے اندر نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا تھا. عبرت کیسے ہو جائے گی؟ بعد میں آنے والوں کے لیے کیسے عبرت ہو جائے گی؟ تو پھر ہاں, ذلت و خواری کے دور سے جتنا یہ قوم گزری ہے اتنا کوئی اور نہیں گزری. کوئی دوسری قوم کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جو ذلیل ہونے کی جو تاریخ ہے ان کی, ذلت و خواری سے گزرنے کی. درمیان میں کچھ گیپس آتے رہیں گے. قرآن کہتا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, بس کچھ بیچ میں پیریڈز ملیں گے جہاں کبھی تو اللہ کی ان کے لیے وہ متوجہ ہوں گے, صحیح قانون پر عمل کریں گے اللہ کے, تو اللہ کی مدد کچھ عرصے کے لیے آئے گی. وحبل من الناس, یا دنیا کے کچھ لوگ جو ہے دنیا کی حکومتیں کچھ پروٹیکشن دے دیں گی کچھ دنوں کے لیے. تو یہ وہ سمجھنا کہ ان کے دن بدل گئے, پھر وہ اسی ذلت میں نکل جائیں گے. یہ ان کے لیے کہا کہ طے ہو چکا. ہاں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنے رویے کو بدل لیں تو پھر پرماننٹ ان کے لیے خوشحالیاں ہیں. بندر و سور کیا کہ بندر و سور بنا دیے گئے, نہیں بنائے گئے ایسے فزیکلی. یہ بھی قانون کے خلاف ہے کہ انسانوں کو بندر و سور بنا دیا جائے. اور پھر قرآن کی اس دلیل کے خلاف ہے جو سورہ بقرہ کے اندر کہا ہے کہ ایسا اس لیے کیا تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو. آپ مانتے رہیے, عبرت تب ہوگی جب ان کے یہاں بھی لکھا ہوگا کہ ایسا ہوا تھا. ان کے یہاں کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ تو انہوں نے گڑھ کے لکھ دیا. تو پھر عبرت کہاں سے ہوئی؟ بندر و سور اس لیے کہا. اب بندر و سور کو سمجھ لیے, میں شارٹ میں بتا رہا ہوں, وہاں میں نے زیادہ تفصیل سے بتایا تھا. 3 اینیملز ایسے ہیں کہ انسان کے جسم کو, آپ کو جو اعضاء کی پیوند کاری ہوتی ہے, آپ کے کہیں باڈی کے پارٹس جو ہیں ان کا کسی جگہ پر اگر کہیں ڈونیشن لے سکتے ہیں یا کسی سے لے سکتے ہیں یا ان کا ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے, تو یہ 3 جانوروں سے لیا جا سکتا ہے بس اینیملز میں. انسان کے تو اویلیبل بہت کم ہوتے ہیں, جانور بہت ہیں. تو اس میں ایک چوہا ہے. چوہا جو ہے وہ اس کا جو ڈی این اے سیکوینس ہے وہ انسان سے سب سے زیادہ ملتی ہے چوہے کی, لیکن چوہا چھوٹا ہوتا ہے. اب چوہے کی ٹانگ نہیں لگا جا سکتی یہاں پہ کسی کی ٹانگ کے بدلے. تو اس سے ہم تجربات بہت سے کرتے ہیں, اس کے اوپر دوائیں دے کے, لیکن اس کے باڈی پارٹس کا ریپلیسمنٹ نہیں پاسبل ہے اس کے چوہے سے لے کے ادھر لگا دیں کسی کو اگر ضرورت ہے تو. اب 2 اور ہیں, ایک بندر ایک سور. منکیز جو ہے وہ شکل صورت میں بہت ملتے ہیں, بہت ملتے ہیں شکل صورت میں, لیکن ان کے اندر جو ان کی باڈی پارٹس لیے جا سکتے ہیں یہ بھی ہے, لیکن ان کے اندر وائرسز بہت ہیں اور اس سے ہیپیٹائٹس اور دوسری بہت سی بیماریاں, ہرپیس وغیرہ آنے کا ڈر رہتا ہے اگر ان کے باڈی پارٹ لے لیے جائیں تو. اب یہ سور میکسیمم سور کے لیے جاتے ہیں, اور انٹرنل جو فزیک ہے انسان کی وہ سب سے زیادہ سور سے ملتی ہے. اندرون باہری جسم بندر سے زیادہ ملتا ہے. اور یہ جو ہے ڈی این اے سیکوینس یہ چوہے سے زیادہ ملتی ہے. تو چوہوں پہ تو تجربات خالی کرتے ہیں, لیکن انسان کے اگر اس کے لیے باڈی پارٹس کے ایکسیپٹنس کے لیے مختلف باڈی پارٹس جو ہیں, خاص طور اسکن ہے اور کچھ اور باڈی پارٹس ہیں, وہ سب سے زیادہ ایڈوائزیبل ہوتا ہے وہ سور سے لینا کہ اس کے لگا دیے جائیں. بندر سور کا نام اس لیے لیا گیا, اگر سور کوئی 60 kg کا ہے تو اس کی انٹرنل فزیک جو ہے وہ انسان سے, سارے اعضاء جو ہیں اندر کے وہ انسان سے بہت مماثلت رکھتے ہیں, بہت سملر ہیں انسان کے جیسے. اس لیے بندر اور سور کا نام لیا گیا کہ دیکھنے میں وہ ایسے انسان ہو گئے کہ نظر آنے میں انسان تھے لیکن جانور تھے, وہ اندر سے جانور تھے. ان دونوں جانوروں کا نام اس لیے لیا گیا کہ وہ پھر ان کی زندگی جانوروں کی سی ہو گئی, دیکھنے میں وہ انسان تھے. اور یہ وہ دونوں جانور ہیں جو انسان سے سملیرٹی رکھتے ہیں, ایک سامنے سے اور ایک اندرونی طور پر. اس لیے یہ بندر و سور کا نام لیا گیا کہ وہ بندر و سور ہو گئے. وہ ہو گئے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود ذات ان کی بدل گئی, وہ نظر آنے میں انسان تھے اور اصل میں وہ انسانیت ختم ہو گئی تھی, جانور ہو گئے تھے. جانوروں کی سی زندگی ذلت کی گزارتے تھے. انسان ہوتے ہوئے جو جانوروں کی زندگی گزارے وہ پھر ذلیل ہوگا,
اور ذلت کی زندگی گزارتے تھے. تو پھر ہم نے ان کے لیے یہ قانون مقرر کر دیا قلنا لہم. دیکھیے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, 265 وہی بات کہی گئی جو اس میں تھی. اور پھر اس کے بعد یہ اسی سورہ بقرہ کی آیت کے اگلے حصے میں یہ کہا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, پچھلے لوگوں کے لیے بھی اور بعد کے آنے والوں کے لیے بھی ہم نے اس وقت کے لوگوں کو عبرت بنا دیا, سیکھ بنا دیا, ایگزامپل اور لیسن بنا دیا, وہ موعظۃ للمتقین. اور پھر سمجھ اس سے حاصل کریں وہ لوگ جو بچنے والے ہیں, جو بچنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ عبرت کیسے ہو جائیں گے, سیکھ کیسے ہوگی اگر ان کا بندر بننا خود انہیں تسلیم نہ ہو, ان کی کسی ہسٹری میں نہ ملتا ہو, ان کی کسی مذہبی کتاب میں نہیں ملتا ہو. اور اللہ کا قانون بھی یہ نہیں کہ کسی انسان کو سزا میں بندر بنا دے یا سور بنا دے, سچ مچ بنا دے. بندر بنایا, سور بنایا, اس شکل میں بنایا, اور صرف انہی دونوں جانور بنا دیا. اور انہی دونوں جانوروں کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ دونوں جانور وہ ہیں جن سے انسان اپنے اعضاء بھی لے سکتا ہے, اور یہ انسان سے ملتے جلتے ہیں. سامنے سے انسان اور اندر سے بہت سی چیزیں ان کی جو ہیں وہ یہ چلتے پھرتے نظر آنے میں انسان لیکن جانور ہو گئے. اس لیے بندر اور سور کا ذکر کیا ہے. پھر وہ انسان نہیں بچے, پھر وہ ذلیل ہی ہوتے رہے. انسان کو ہی اگر جانور بنا دیا ہے, جانور تو ہیں اپنی جگہ کام کرتے ہیں. انسان کو کھوٹے سے باندھنے لگے, گائے کی پوجا کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں, ان میں سے کسی کو باندھ دیجئے کھوٹے سے اور کھلائیے پلائیے, بہت اچھا, کپڑے بھی بہت اچھے پہنائیے, ذلیل ہوگا نہیں ہوگا. جب رویہ ان کے ساتھ جانوروں جیسا ہو جائے تو ذلیل ہو جائیں گے. جب انسان کوئی جانور کو کھوٹے سے باندھیے کوئی حرج نہیں, اچھا کھلا پلا لینا. تو وہ انسان ہوتے ہوئے ان کے ساتھ دنیا جانوروں جیسا سلوک کرنے لگی. پھر ہم آیت نمبر 1 سورہ اعراف کی 166 تک پہنچے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آج پھر 10 منٹ زیادہ دیر ہو گئی, لیکن یہ آیت ایک ساتھ تھی, یہ ساری ٹوٹ کر اس کی بات اتنی زیادہ جو ہے وہ سمجھ میں آنے لائق نہیں رہتی, تو بھی بڑھ گیا آگے. ویسے وقت پر ہی کرتے ہیں ہم ختم. سبحان ربک رب العزت. اگر ہاں یہ 167 سے ہم دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علیکم.